دنیا کی سب سے امیر خاندانوں کی لسٹ میں اس سال سرفہرست آنے والے ابوظہبی کی شاہی خاندان کے نیٹ ورتھ $305 بلین ہے اور اس نے امریکی سٹور چین والمارٹ کے مالک والٹن فیملی کو $45 بلین کے فرق سے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ پچھلے 5 سالوں میں پہلی بار وہی والمارٹ کے مالک والٹن فیملی کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کے سب سے امیر ترین خاندانوں کی لسٹ میں پہلے نمبر پر آیا۔ النہیان نہ صرف UAE کی تل کے دولت سے مالا مال ریاست ابوظہبی کا کنٹرول سنبھالتا ہے بلکہ یہ دنیا کی سب سے مقبول ترین فٹ بال کلب مانچسٹر سٹی کا مالک بھی ہے۔ تیل کی دولت سے مالا مال اس خلیجی خاندان نے نہ صرف اپنی دولت بلکہ ملک کی معیشت کا رخ بھی موڑا، لیکن کچھ سال پیچھے چلے جائے تو اس خاندان کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ یہ خاندان دنیا کی سب سے امیر خاندانوں کی لسٹ میں آیا اور اس نے دبئی جیسے موسٹ ڈیولپمنٹ کنٹری کا کنٹرول بھی سنبھالا۔ آئے جانتے ہیں آج کی اس شاندار ویڈیو میں۔ UAE کی 7 ریاستوں میں سے ایک ابوظہبی ملک کا دارالحکومت بھی ہے اور یہاں تیل بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ النہیان فیملی یہاں تیل کے دریافت سے کئی دہائیوں پہلے یہاں حکمرانی کر رہا ہے، مگر کچھ سال پیچھے چلے جائے تو النہیان فیملی اتنا امیر نہیں تھا۔ UAE اور النہیان فیملی کی کہانی سن 1960 سے شروع ہوئی جب اس اسٹیٹ سے تیل کی دریافت ہوئی۔ اس سے پہلے باقی آبادی کے پاس بنیادی سہولیات کی کمی تھی، لوگوں کے پاس سر چھپانے کو صرف خیمے تھے اور وہ پینے کے صاف پانی کے لیے بھی میلوں کا سفر کرتے تھے۔ مگر تیل کی دریافت کے بعد ابوظہبی کے حکمران شیخ زید بن سلطان النہیان نے ریاست میں سڑکیں، ہسپتال اور عمارات تعمیر کروانا شروع کر دی۔ انہوں نے خود بھی اپنے دولت کو بڑھایا اور عوام کو بھی پیسے کمانے کے موقع فراہم کی۔ سال 1960 کی دہائی کے آخر برٹش نے عرب ممالک میں اپنی کالونیوں سے نکلنا شروع کر دیا تھا۔ ایک صدی پہلے برٹش وہاں آئے تھے جبکہ وہاں تیل دریافت ہوا، لیکن جب برٹش نے وہاں رہنے میں فائدے سے زیادہ خطرہ دیکھا تو وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کی پیچھے بڑی وجہ امارات، دبئی، ابوظہبی، عجمان، القوین، فاجعہ کے شیخوں کا پرسنل ریلیشن شپ اور ہارمونی کے لیے کونسل بنانے کا فیصلہ تھا۔ 16 جنوری 1968 کو سویز اور گلف کی ایسٹ سے برٹش انخلاء کے اعلان کے بعد شیخ زید بن سلطان النہیان نے دیگر امارات کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کی۔ 18 فروری 1968 کو وہ دبئی کی اس وقت کی حکمران شیخ راشد بن سعید المکتوم کے ساتھ مستقبل کی حکمت عملی اور تبادلہ خیال کرنے کے لیے پوری طور پر دبئی گئے اور دونوں نے اپنی مابین فیڈریشن کے معاہدے پر اتفاق کیا۔ ابوظہبی کی اس وقت کی امیر زید بن سلطان النہیان ملک کی پہلی صدر منتخب ہوئی۔ تیل کی دریافت ہو چکی تھی اور بڑے پیمانے پر اکنامک انویسٹمنٹ کی گئی اور عوامی پیسے کو بڑھانے کا عمل شروع ہوا۔ بالآخر 6 امارات راس الخیمہ کے علاوہ نے یونائیٹڈ عرب امارات کے قیام میں شیخ زید کی پیروی کی اور 2 دسمبر 1971 کو انٹرنیشنل لیول پر UAE مکمل طور پر ایک ملک بن کر سامنے آیا۔ دوسری امارات کے حکمرانوں نے شیخ زید کو UAE کا صدر منتخب کیا۔ راس الخیمہ نے 10 فروری 1972 کو یونائیٹڈ عرب امارات کو جوائن کیا۔ یونائیٹڈ عرب امارات 7 آزاد ریاستوں پر مشتمل ہے جن میں ابوظہبی، دبئی، شارجہ، القوین، فاجعہ، عجمان اور راس الخیمہ شامل ہے۔ ابوظہبی دبئی کا سب سے بڑا ریاست ہے جو کہ دبئی کی 84% ایریا پر مشتمل ہے۔ اب تیل کی دریافت کے فوراً بعد ابوظہبی کی اس وقت کے شاہ شیخ زید بن سلطان النہیان نے ملک کی تقدیر بدل دی اور خطے کی تمام اسٹیٹ کو ایک کر کے یونائیٹڈ عرب امارات کے نام سے ایک ملک بنایا۔ شیخ زید بن سلطان النہیان کو بابائے قوم بھی کہا جاتا ہے اور انہیں سال 1971 میں ملک کا صدر بنایا گیا تھا۔ سال 2004 میں ان کے بیٹے شیخ خلیفہ بن زید النہیان اپنے والد کے جگہ UAE کی دوسری صدر منتخب ہوئی، جبکہ سال 2022 میں شیخ محمد بن زید النہیان UAE کی تیسری صدر بن گئی۔ النہیان خاندان کے دیگر افراد UAE کی حکومت اور پرائیویٹ سیکٹر میں کردار ادا کرتے ہیں۔ دبئی میں تعمیر کردہ دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ بھی UAE کے سابق صدر خلیفہ بن زید النہیان کے اعزاز میں رکھا گیا تھا۔ آج ابوظہبی کا شمار دنیا کے امیر ترین شہروں اور دارالحکومتوں میں ہوتا ہے۔ یہ تھی دبئی کی سب سے امیر خاندان النہیان فیملی کے بارے میں ایک چھوٹی سی انفارمیشن۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھے لگے ہوں گے۔ اگر ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹاٹا، بائی بائے۔